بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان عزیز وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اتحاد امت ایک بہت بڑا فریضہ ہے اور امت کے تمام افراد پر یہ فرض عائد ہوتا ہے جو ذرا سی بھی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں وہ نہ تو افتراق اور انتشار کی بات کریں اور نہ ہی ایسے ڈگر اور راستے پر چلیں جس سے افتراق اور انتشار جو ہے وہ پیدا ہو۔ وہ قومیں جو متحد اور متفق رہتی ہیں وہ یقیناً ترقی کی راہ پر گامزن ہوتی ہیں۔ اتحاد اور اتفاق کی برکت سے امن و امان قائم رہتا ہے اور امن و امان قوموں کی ترقی میں اور قوموں کے عروج میں ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتحاد اور اتفاق کے حصول کے لیے مدینے میں کتنا کام کیا اور امت کو ایک راستے پر اور ایک جگہ پر اور ایک مرکز پر جو ہے وہ رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے بڑے جو ہے وہ کام کیے۔ اور وہ اوس اور خزرج جو باہمی طور پر اتنی دشمنی میں آگے جا چکے تھے کہ ان کی دشمنی جو ہے وہ ایک ضرب المثل بن چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پر ان کے درمیان اتفاق اور اتحاد کو پیدا کرنے کے لیے اپنی تمام تر نبوی اور رسولانہ جو صلاحیتیں تھیں وہ ہمیشہ آپ نے جو ہے وہ بروئے کار لائیں اور بڑے بڑے جری اور سخت لڑنے والے قبائل کو جو ہے وہ آپس میں متفق اور متحد رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید کی جمع آوری کے حوالے سے اور پوری امت کو قرآن مجید کے ایک نسخے پر جو ہے وہ متحد کرنے کے حوالے سے آپ نے ایک بہت بڑا سٹیپ اٹھایا۔ وہ کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ صحابہ کرام کی مشاورت اور مرضی کے ساتھ تھا۔ خود حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عثمان غنی نے جو کچھ کیا ہے وہ ہماری مشاورت کے ساتھ کیا ہے۔ آپ نے امت کو متحد اور متفق رکھنے کے لیے جو بہت بڑا کام کیا وہ یہ ہے کہ ایک متفقہ اور متحدہ نسخہ جو ہے وہ تیار کروایا اور باقی تمام قرآن مجید کے نسخہ جات جو تھے آپ نے وہ تلف کروا دیے، جلا دیے۔ کس لیے جلائے اور کس لیے تلف کروائے؟ اتحاد امت کے لیے، تاکہ قرآن مجید کے اوپر جو ہے وہ امت کا اختلاف پیدا نہ ہو۔ اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بہت بڑا سٹیپ اٹھایا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے کارناموں میں سے ایک عظیم کارنامہ ہے کہ آپ نے امت کو ایک قرآن مجید پر جمع کیا اور اس کی وجہ سے امت کے اندر جو اختلاف پیدا ہونے والا تھا اس اختلاف کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ آج آپ غور کیجئے کہ اگر یعنی قرآن مجید کے مختلف نسخے ہوتے، کوئی کون سا نسخہ پڑھ رہا ہوتا، کوئی کون سا نسخہ پڑھ رہا ہوتا، آج پوری امت جو ہے تمام مکاتب فکر جو ہیں وہ ایک ہی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور ایک ہی قرآن مجید سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہ جو کارنامہ سر انجام دیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس سے امت جو ہے وہ ایک متحدہ اور متفقہ پلیٹ فارم پر جو ہے وہ جمع جو ہے وہ ہو گئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑے بڑے سٹیپس اٹھانے چاہیے، بڑے بڑے اقدامات کرنے چاہیے جس سے امت جو ہے وہ اتحاد کی لڑی میں پروئی جائے اور آپس کے باہمی اختلافات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔